اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ابھی ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، فرائض کی روایت میں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن آگ کے اندر رکھا گیا۔ اس عرصے کے اندر نمرود کی بیٹی جب یہ منظر دیکھتی ہے، وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے ابراہیم کے پاس جانا ہے۔ تو اس کا باپ جو اس دور کا بادشاہ ہے، حکمران ہے، اسی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا ہوا تھا۔ اس کو یہ بات ناگوار گزری، لیکن بار بار کے اصرار کے اس نے جانے کی اجازت دی۔ جاؤ بات کر لو۔ نمرود کی یہ بیٹی ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئی اور آ کر ابراہیم علیہ السلام سے ہم کلام ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ آگ آپ کو جلاتی نہیں ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ آگ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، اور جو بندہ صدق دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو سچے دل کے ساتھ یاد کرتا ہو، یہ آگ اسے نہیں جلاتی۔ نمرود کی بیٹی کہنے لگی، کیا میں بھی اس آگ میں آ سکتی ہوں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شرط پر اس آگ میں آپ آ سکتی ہیں، اگر آپ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ تو اس بچی نے یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ آگ میں کود گئی۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اس بابرکت کلمے کی وجہ سے اس کی بھی حفاظت کی۔ کچھ وقت کے بعد وہ واپس آئی اور جا کر اپنے باپ سے کہنے لگی کہ یہ وہ آگ جو آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ لگائی، وہ تو اتنی اچھی جگہ ہے، اتنی ٹھنڈک والی جگہ ہے، اتنی بہترین جگہ ہے، مجھے تو وہاں جانا ہے۔ نمرود کو یہ بات ناپسند لگی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کو دی گئی سزا کی اس انداز سے تعریف کر رہی ہے کہ جس سے میری تحقیر ہوتی ہے، تو اس نے سخت سزا دی۔ اس سزا کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیں۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے اسے اٹھایا اور آگ میں پہنچا دیا، اور وہ آگ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اس آگ کو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا۔ تو اس بچی کے لیے بھی یہ راحت کا سبب بن گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس 40 دن کا وقت پورا کرنے کے بعد واپس تشریف لائے، یہ نمرود کی بیٹی ان پر ایمان لا چکی تھی۔ آپ نے نمرود کی اس بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ کیا۔
اللہ رب العالمین کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ منظر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ جو پورے روئے زمین پر حکمران ہے، یہ چار ان لوگوں میں سے ایک بادشاہ ہے کہ جس کی پوری دنیا پر حکومت تھی، اپنے وقت کا سب سے بڑا حکمران تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو اس کی بیٹی کو ایمان نصیب کر دیا، اور پھر اسی کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے 20 پیغمبروں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے ذریعے اپنے دین کا پیغام اپنے بھیجے ہوئے کتابوں کو انسانیت تک پہنچایا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغام کے ذریعے ہدایت کا سبب بن سکیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر فرعون کی بیوی کو بھی ایمان نصیب کر دے۔ اگر اللہ کی قدرت جوش میں آئے تو نمرود کی بیٹی بھی ایمان لے آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان سے محروم کر دی جائے، نوح علیہ السلام کا بیٹا اور نوح علیہ السلام کی بیوی کو بھی ایمان سے محروم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو روم فارس سے لا کر ایمان کی دولت دے دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو قبیلہ قریش کے اندر آپ کے خونی رشتہ دار، آپ کے چچاؤں کو، آپ کے قریبی رشتہ دار عزیز و اقارب کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کے بھی محتاج نہیں، اللہ کی ذات کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر ہم ایمان لے آئیں، ہم اس پر عمل کریں، ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنائیں، تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ حدیث قدسی ہے، پوری روئے زمین پر بسنے والے انسان اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان، مقام، عظمت کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر روئے زمین پر بسنے والے سارے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے مقام، شان، عظمت کے اندر کوئی کمی نہیں لا سکتے۔